أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. پس خاص صرف اللہ ہی کی رحمت سے آپ ان کو نرم مل گئے ہیں، اور اگر آپ ہوتے سخت گو سخت دل البتہ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے. پس درگزر کیجئے ان سے اور بخشش طلب کیجئے ان کے لیے، اور مشورہ کیجئے ان کے ساتھ معاملات میں. پس جب آپ عزم کر لیں پھر بھروسہ کیجئے اللہ پر، بے شک اللہ محبت رکھتے ہیں اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے والوں سے. اس آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی عظیم اور اعلیٰ صفت کا تذکرہ ہے، جس میں آپ کے اخلاق عظیم کی بہت بڑی جھلک اور روشنی نظر آ رہی ہے. اس آیت مبارکہ کا غزوہ احد کی مناسبت سے مفسرین نے جو ربط اور تعلق بیان کیا ہے، سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ پیچھے منافقین کے جو شبہات تھے ان کے جواب دیے جا رہے ہیں. پہلا ان کا شبہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ کیا ہوا مدد کا وعدہ کہاں گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے مدد والے وعدے کو سچ کر دکھایا. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ. پھر منافقین نے ایمان والوں کا موت اور حیات کے حوالے سے جو تقدیر والے عقیدے پر ایمان تھا اس کو کمزور کرنے کے لیے کچھ باتیں کی. اللہ رب العزت نے ان کو وہ مسئلہ سمجھایا اور منافقین کے شر سے ان کی حفاظت فرمائی. اب اس آیت مبارکہ کا پہلے غزوہ احد کی مناسبت کے ساتھ تعلق سمجھیے پچھلے سارے مضمون کے ساتھ. مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احد میں حضرات صحابہ کرام کی دو جماعتوں سے کمزوری ہوئی. ایک جماعت جس نے پہاڑی درہ چھوڑ دیا، دوسری جماعت جو میدان جہاد میں نہ ٹھہر سکی اور وہاں سے کیا ہے واپس چلی گئی. اب آپ دیکھیے کہ جو منافقین تھے وہ گئے بھی نہیں، اور مزید انہوں نے دل جلانے والی اور غلط قسم کی باتیں کی ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بھی آگے بات آ رہی ہے، جس میں اللہ نے اپنے نبی کی صفائی بیان کی ہے کہ وما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ خیانت کا ارتکاب کرے۔ تفصیل اس کی انشاءاللہ آ رہی ہے، اس آیت مبارکہ کے بعد وہی بات آ رہی ہے۔ اور اللہ کی ذات کے بارے میں باتیں کی، اور صحابہ کرام کو پھسلانے کے لیے بہت سارے حربے اختیار کیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احد کے موقع کے اوپر اگر کسی شخصیت کو کوئی بات کرنی چاہیے تھی اپنے ماننے والوں سے، یا ان کے ساتھ سختی کرنی چاہیے تھی، یا ان کو سرزنش کرنی تھی، تو اس کا حق بنتا تھا صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو بہت سارے لوگ جو بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، بڑے حوصلے والے ہوتے ہیں، بڑے بردبار اور متحمل مزاج ہوتے ہیں، ایسے مواقع پر ان کی نرمی بھی جواب دے جاتی ہے۔ ایسے بڑی توجہ سے بات کو آپ سمجھنے کی کوشش فرمائیں، کیونکہ اس آیت مبارکہ کا جو عنوان مختصر آپ کو پتہ ہے، حاشیہ لکھتے ہیں حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، اس میں ایک جو انہوں نے حضرت نے عنوان دیا ہے، وہ عنوان صرف آپ کو سنانا ہے آج، اور آیت کا لفظی ترجمہ آپ کو سنانا ہے۔ اس کے ایک ایک جملے میں بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آنے والے دروس میں عرض کریں گے۔ تو عام طور پر جو ہے نا ایک عنوان ہے اصلاح معاشرہ کا، اور لوگوں کو مختلف حوالے کے ساتھ آپس میں جوڑنے کا۔ اس آیت مبارکہ میں اس کے لیے بڑی وضاحت اور رہنمائی موجود ہے، سمجھ آئے گی؟ دیکھیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حق بنتا تھا کہ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کی وجہ سے پہاڑی درہ جنہوں نے چھوڑا، ان کی وجہ سے یہ غم کے اوپر غم پہنچا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور اللہ کے حبیب کے دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ کی پیشانی مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئیں، جس سے آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اس سے خون بہنے لگ گیا، اور آپ کے عظیم چچا کی بہت ہی بڑی شہادت جو ہے، دل خراش شہادت جو ہے وہ واقع ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ایسے موقع کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ بڑے بڑے جو صبر والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے حوصلوں والوں کے حوصلے جواب دے جاتے ہیں، اور پھر وہ ان کی اپنی اولاد سے اس قسم کی غلطی ہو، ان کے اپنے مریدین سے اس قسم کی غلطی ہو، ان کے اپنے شاگردوں سے اس قسم کی غلطی ہو، تو خوب ان کی سرزنش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ کمال درجے کے اخلاق ہیں میرے نبی کے، کہ میرے نبی نے تمہیں سزا دینا، میرے نبی کا تمہارے اوپر سرزنش کرنا، میرے نبی کا تمہارے اوپر سختی کرنا تو دور کی بات ہے کہ میرے نبی نے تانے کے طور پر تمہیں کوئی بات ہی نہیں کی۔ میرے نبی نے تانے کے طور پر کیا ہے، تمہیں کوئی بات ہی نہیں کی جناب والا، کہ میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ پہاڑی درہ تم نے نہیں چھوڑنا ہے، تم نے کیوں چھوڑا ہے جناب والا؟ ہاں بھئی فلانا تو بڑی باتیں کیا کرتا تھا پہلے جناب والا، آج تو میدان جہاد کو چھوڑ کے چلا گیا، اوے بھئی فلانا۔ وہ پیچھے آپ سن چکے نا کہ رسول اللہ کے رسول پیچھے سے جانے والوں کو کیا کر رہے تھے، بلا رہے تھے ان کو، او بھئی میں تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، تم نے میری بات بھی نہیں سنی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھ لو، جو اس غزوہ احد میں جماعت کا قائد تھا، جماعت کا جو لیڈر تھا، جماعت کا جو رہنما تھا، اس کے اخلاق اور اس کے جناب والا عظیم جو صفت ہے اس کا مظاہرہ کیجئے، کہ جس موقع پر باپ کا صبر اولاد کے لیے جواب دے جاتا ہے، استاد کا صبر شاگرد کے لیے جواب دے جاتا ہے، اور پیر کا صبر مریدین کے لیے، اور قائدین لشکر کا اپنے فوجیوں کے لیے جس کا حوصلہ جواب دے جاتا ہے، اس حالت میں بھی میرا نبی حوصلے کے اوپر ہے۔ اس حالت میں بھی میرا نبی کیا ہے، حوصلے کے اوپر ہے۔ آپ صرف نا اللہ کے نبی کی جو اس آیت میں عظمت بیان اللہ کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اپنے حالات پہ نظر فرمائیں، کہ کوئی میرا اور آپ کا تعلق والا ہو، ہمارا بیٹا ہو، ہمارا شاگرد ہو، ہمارے ساتھ چلنے والا ہو، ہماری جماعت کا ساتھی ہو، اور ہم اس سے یہ کہیں کہ آپ کے ذمے یہ ڈیوٹی ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر وہ چھوڑ دے اور اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے، بتاؤ پھر ہماری کیا حالت ہوگی؟
صرف آپ اس کو اس حوالے سے سمجھے تاکہ آپ کو اللہ کے نبی کے اخلاق کی اہمیت سمجھ میں آ جائے جناب والا۔ اگر ہمارے ساتھ اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے، 5-10 روپے کا 100 روپے کا بھی نقصان ہو جائے، تو میرے خیال میں خاموشی تو نہیں نہ ہو سکتی۔ یہاں پر دیکھیے کہ 70 افراد کے جنازے اٹھائے گئے ہیں، حضرت صحابہ کرام کے اجسام مبارکہ کا مسئلہ کیا گیا ہے، اور پھر ایک جماعت جو ہے وہ میدان جہاد